بیوٹیفل اردو سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا یاسر علی، اور آج میں آپ کے بچوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی بہت ہی اچھی لگے گی، تو چلو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ایک شہر میں لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا شہریار۔ دوستو، یہ لڑکا بہت ہی اچھا تھا اور بینک میں جاب کیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی کام کیا کرتی تھی جس کا نام تھا زہرا۔ دوستو، یہ بہت ہی اچھے دونوں دوست تھے، یہاں تک کہ زہرا ہر سنڈے کو شہریار کے گھر بھی آیا کرتی تھی۔ ایک دن ہوا کچھ یوں، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، عصر کا وقت تھا۔ زہرا کو اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، زہرا نے شہریار کے منہ پر زوردار تھپڑ لگا دیا، جس کے نتیجے میں شہریار زمین پر جا گرا۔ جب زمین پر گرا تو شہریار کو بہت تعجب ہوا اور یہ سوچنا اس نے شروع کر دیا کہ اس کو کیا ہوا ہے، میں نے تو اس کو کچھ کہا بھی نہیں، پھر اس نے مجھے مارا کیوں؟ جیسے ہی شہریار زمین پر گرا، زہرا فوراً اس کی چھاتی پر بیٹھ گئی اور اس کو کاٹنا شروع کر دیا۔ شہریار نے جیسے کیسے کر کے اس کو اپنے سے دور کیا اور ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا اور ایک ڈاکٹر صاحب کو کال کی۔ ڈاکٹر صاحب اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکا آیا۔ جب انہوں نے اس کا چیک اپ کیا اور اس کے انجیکشن وغیرہ لگا کر شہریار اور ان دونوں ڈاکٹروں نے اس کو ایک چارپائی پر باندھ دیا، وہ اس لیے کیونکہ نہ کسی کو نقصان پہنچائے اور نہ ہی کہیں وہ بھاگ سکے۔ شہریار اپنے کمرے میں سو رہا تھا، رات کے 12 بجے ہوئے تھے اور اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شہریار نے پوچھا کون؟ تو اس نے آواز دی کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ شہریار نے بولا کیا مسئلہ ہے، اس وقت آپ آئے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں۔ شہریار نے کہا کہ رات کا وقت ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، آپ علاج تو کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب علاج کی ضرورت ہی نہیں۔ شہریار کو تعجب ہوا اور پوچھا کیوں ضرورت نہیں، وہ تو اتنی بیمار ہے، وہ اتنی جلدی ٹھیک کیسے ہو گئی؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جیسا تم اس کے بارے میں سوچ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ انسان نہیں بلکہ وہ ایک شیطان ہے جس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ شہریار نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک انسان ہے، میں ڈاکٹر ہوں اور میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے۔ میں تو تجھ کو کہتا ہوں کہ تم اس کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی گزارو، وہ جہاں بھی ہے اس کو چھوڑو۔ شہریار نے کہا کہ صحیح بتاؤ بات کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو تمہاری دوست ہے وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے کہیں پر، اور میرا ایک ساتھی بھی اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا ہے، میں بھی اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ شہریار نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت ہی زیادہ خطرہ ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ شہریار نے کہا کہ اگر میں یہاں پر رہا تو ممکن ہے کہ زہرا کے گھر والے مجھے پکڑ کر لے جائیں یا پولیس والے مجھے پکڑ کر لے جائیں اس کے اغوا ہونے کے الزام میں، کیونکہ میں نے ایسا کیا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا سا خاموش ہوئے اور شہریار کو کہا کہ اگرچہ تمہیں اس کی فکر ہے تو تم ایسا کرو، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دینا اور کہنا کہ وہ گھر چلی گئی ہے، مجھے کچھ بھی اس کا علم نہیں۔ شہریار نے ڈاکٹر کی بات کو رد کیا اور کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور زہرا کو لازمی تلاش کر کے لے آؤں گا۔ ڈاکٹر نے اس کو بہت سمجھایا لیکن اس نے ڈاکٹر کی ایک بات کو بھی نہ مانا اور کہا کہ بس میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے تو بس جانا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا تم بندوق چلانا جانتے ہو؟ شہریار نے کہا کہ چلائی کبھی نہیں لیکن میں چلا سکتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے شہریار کو ایک بندوق دی اور کہا کہ جب بھی کوئی خطرہ ہو تم اس سے اپنی مدد کر سکتے ہو۔ تو وہ دونوں گھر سے نکل پڑے رات کو ہی زہرا کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو وہ ایک جگہ پر پہنچے جو جنگل کے بیچ میں تھی اور وہاں پر ایک خوفناک قسم کی حویلی تھی اور اس کے اندر سے ڈراؤنی قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ہی ہے وہ۔ تو وہ دونوں اس حویلی میں داخل ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس حویلی میں بہت بدبو آ رہی تھی اور ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے کمرے میں ایک دیا جل رہا ہے کہ دھیمی دھیمی روشنی تھی۔ وہ دونوں اس لائٹ کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت بڑا شیطان ہے۔ جیسے ہی شیطان نے اس کو دیکھا، شیطان نے خوفناک قسم کی آوازیں نکالے جس کے نتیجے میں وہاں پر بہت زیادہ شیطان آ گئے۔ شہریار بہت ہی زیادہ ڈر رہا تھا اور اس ڈر کے نتیجے میں اس نے بندوق نکالی اور ان تمام شیطانوں کو اس نے مار گرایا۔ تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک گنجا شیطان ہے جس کا قد بہت ہی زیادہ لمبا تھا اور اس کے ساتھ زہرا بھی کھڑی ہوئی ہے۔ تو ان دونوں کو پھر معلوم ہوا کہ یہ زہرا جو ہے اس گنجے شیطان کی بیٹی ہے، لہٰذا یہ زہرا انسان نہیں یہ بھی شیطان ہے۔ تو شہریار کو اور غصہ آیا۔ شہریار نے اپنی بندوق نکالی اور نکال کر اس نے
گنجے شیطان کے سر پر گولی مار دی، جس کے نتیجے میں شیطان زمین پر گر گیا۔ زہرا وہاں پر کھڑی شہریار کو دیکھ رہی تھی اور اس نے مسکرانا شروع کر دیا اونچی اونچی آواز میں۔ اس کا مسکرانا بہت ہی خوفناک قسم کا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جتنے شیطانوں کو اس نے گولی ماری تھی، تمام شیطان دوبارہ زندہ ہو گئے۔ شہریار پھر پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو ان سب کو مار گرایا تھا، یہ زندہ کیسے ہو گئے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پریشان ہونے کی ذرا سی بھی بات نہیں بیٹا، میں کچھ کرتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک خاص قسم کا ہتھیار نکالا اور اس کے ساتھ ان شیطانوں پر حملہ کیا۔ تمام چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو ڈاکٹر صاحب نے مار گرایا۔ جب بڑے شیطان گنجے کی باری آئی تو ڈاکٹر کا اس کے ساتھ مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب بہت ہی زیادہ زخمی ہوئے اور شیطان بھی زخمی ہوا۔ ان کا مقابلہ جاری رہا اور نتیجہ یہ نکلا کہ گنجے شیطان کو شکست ہو گئی۔ جیسے ہی اس کو شکست ہوئی، زہرا بے ہوش ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں، اور شہریار تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ ہم دونوں یہاں پر کیسے آئے اور ہم کو یہاں پر کون لے کر آیا؟ شہریار کو بہت تعجب ہوا کہ اس کو کیا ہوا ہے، کہ خود ہی تو ہمارے گھر سے بھاگ کر یہاں پر آئی، تو پھر اس کو کچھ بھی یاد کیوں نہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیٹا میں تجھے بتاتا ہوں یہ کیا ماجرا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی جتنی بھی شیطانی طاقتیں تھیں اس کے باپ میں قید تھی، جیسے ہی اس کا باپ مرا اس کی تمام شیطانی طاقتیں بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ صرف انسان ہے، اس کے اندر جتنی بھی شیطانی روحیں تھی، شیطانی کام تھے، وہ سب نکل گئے، کیونکہ یہ گنجے شیطان کی سکی بیٹی نہیں بلکہ شیطان نے اس کو گود لیا ہوا۔ دوستو اس طرح زہرا ٹھیک ہو گئی اور یہ دونوں اپنے گھر واپس چلے گئے اور ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی اور اپنی خوشگوار زندگی گزارنا شروع کر دی۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک